Assalamu alaikum brothers and sisters. I hope you all are doing well. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی جائز دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو دل کو سکون عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک یہ جو سینٹنس ہے نا، اللہ سب سنبھال لے گا، سب کچھ آپ نے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پر توکل کرو اور چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیں گے. آئی تھنک جب ہمیں یہ بیلیو ہو گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. بے شک حدیث میں آتا ہے ہر چیز، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی جب تک رضا نہ ہو. تو اللہ سے دعا کرو، جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے سپرد کرو. آئی سویئر وہ سب سنبھال لے گا. پرابلمس کس کی لائف میں نہیں، سب کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی ٹینشن کے شکار ہیں. ایون کہ میں خود ایک اوور تھنکر تھی، ہر چیز کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ برا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میری لائف میں ہی سب سے زیادہ ٹینشن ہے. ہر چیز کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا، حد سے زیادہ ٹینشن لینی، یہ میری عادت بن چکی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا اور وہ معجزے کرنے پر قادر ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آگے اب کیا ہوگا. تو یاد رکھو، جب ہم اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیتے ہیں نا، تو وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا. غم تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئے. انہوں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے والد کو کھو دیا، انہوں نے 6 سال کی عمر میں اپنی امی کو کھو دیا، انہوں نے اپنے چچا کو کھو دیا، انہیں سرداروں نے پتھر مارے اور خون بہایا. انہوں نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کھو دیا، جو سب سے زیادہ ان پر بیلیو کرتی تھی جب کوئی نہیں تھا. تو جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، یہ آپ توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ غم ہمارے پاس آیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے، اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ سے مدد مانگے بجائے کہ کسی اور کو اپنا دکھ سنانے کے. آپ اپنی پریشانیاں اللہ کے ساتھ شیئر کرو. دوسروں کے آگے رونے سے اچھا ہے اللہ کے آگے رو لو. سجدے میں رو رو کر اس سے دعائیں مانگو، اور جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، تو اگر وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی ہوئی نا، تو وہ آپ کو مل کر رہے گی. اور جو چیز آپ سے چھن گئی ہے، آئی سویئر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اور اگر تھی وہ بہتر، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے. تو آپ نے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے آپ کو گرو اپ کرو. آپ جس فیلڈ میں اچھے ہیں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو گرو اپ کرو، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں لائک یور پیرنٹس، ان کے لیے جیو. اور ساری ٹینشن ڈپریشن کو سائڈ پہ رکھو. اور آپ کو ڈپریشن، اینزائٹی، اوور تھنکنگ، ٹینشن یہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو ایک بہترین صورت ہے سورہ دوحہ. وہ آپ صبح اٹھتے ہی بستر میں ہی جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ اس صورت کو پڑھیں. ہر نماز کے بعد یہ صورت آپ کو مینٹل پیس دے گی اور انشاءاللہ آپ بہت بہتر فیل کریں گے. تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ سب سنبھال لے گا اور آپ کے حق میں بہترین کر دے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے. اللہ حافظ.